استاد الحفاظ والقرا جناب تنویر حسین خان ربانی محتمم ادارہ حاضہ اور نہایت ہی واجب القدر صد احترام جناب محترم جاوید صاحب اور شرکائے محفل خطیب العصر مبلغ یورپ حضرت علامہ مولانا محمد طیب ہزاروی دامت برکاتہم القدسیہ، محترم المقام پیر طریقت ڈاکٹر قبلہ چند مبارک ہزاروی صاحب اور حضرت علامہ مولانا رضوان ہاشمی صاحب، علامہ حافظ خالد خان صاحب، اور محفل کی برکتیں لے بھی رہے ہیں اور محفل کو برکتیں دے بھی رہے ہیں۔ مومن کی جو روح ہے، بلکہ جو روح ہے، مطلق روح ہے، یہ تو امر الہی ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو وجود تو شکم مادر میں بنا روح عالم ارواح سے ہے، اور روح عالم ارواح سے ہو کر روح امر ربی ہے، اور سانس کا جاری ہونا روح سے ہے۔ گویا آج بھی اللہ کی روح سے ہی یہ چمن سرسبز و شاداب ہے، اور اس روح کی جتنی بالیدگی، سرپرستی اور روح کی تقویت عالم ارواح میں ایسے نصیب رہی، وہ صرف اور صرف امام الانبیاء والمرسلین جناب آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توجہ سے نصیب رہی۔ آج کی یہ محفل پاک عظمت شان قرآن کانفرنس کے عنوان بسلسلہ تقسیم اسناد سے متعلق انعقاد پذیر ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچوں نے اس ادارے میں قرآن مجید فرقان حمید ناظرہ پڑھا، حفظ پڑھا اور تجوید و قرات کے ساتھ پڑھا، با ترجمہ پڑھا۔ رفیق محترم حافظ و قاری تنویر حسین ربانی صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں طلباء کے ساتھ ساتھ طالبات کا ادارہ بھی قائم ہو چکا ہے، اور بچیاں بھی زیر تعلیم ہیں، اور جی طالبات نے بھی قرآن حفظ کیا۔ آج ان کو بھی اعزازیہ ردائے فاطمی اسناد کرام و اعزاز دیے جائیں گے۔ میری اور آپ کی توجہ اس جانب رہنی چاہیے، یہ ہمارے جو مدارس ہیں، مدارس اسلامیہ دینیہ، اس کی اصل وہی صفہ نامی مدرسہ ہے، جسے آپ جامعہ بھی کہہ سکتے ہیں، یونیورسٹی بھی کہہ سکتے ہیں، جس کی بنیاد خود امام الانبیاء والمرسلین آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی۔ یہ اسی صفہ نامی چبوترا جس سے ادارہ قائم ہوا، وہ دنیا میں شرقاً غرباً شمالاً جنوباً قائم اور دائم ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن حفظ کیا، قرآن سے محبت کی، اور قرآن کی محبت میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، حافظ قرآن بنایا، اس لیے تاکہ یہ توشہ آخرت بھی رہے اور قرآن کی تحفیظ بھی رہے۔ رب العالمین کا ارشاد گرامی اس قرآن کی نسبت سے جو تلاوت میں آپ کو سنایا گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب العالمین فرماتے ہیں کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ہی ذمہ کرم پہ ہے۔ تو جب نزول رب نے کیا تو حفاظت کا اہتمام بھی اللہ نے کیا۔ سابقہ جتنی بھی الہامی کتب ہیں، آسمانی کتب ہیں جو انبیاء پہ نازل ہوئیں، صحف کی صورت میں، صحیفوں کی صورت میں یا کتاب کی صورت میں،
ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے سپرد نہیں کیا۔ یہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے سپرد فرمایا، جو ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہماری مسجدوں میں موجود ہے، ہماری بستیوں اور علاقوں میں موجود ہے، یہاں تک کہ مشرق مغرب شمال و جنوب میں قرآن موجود ہے۔ میں اگر اس سے بڑھ کے خوبصورت حفاظت کی بات کروں تو آپ مزید خوش ہوں گے اور اللہ کی حفاظت پر ناز کریں گے کہ ہماری اس مسجد کی الماری میں جو قرآن موجود ہے، جو شروع ہوتا ہے الحمدو کے الف سے اور والناس کی سین پر ختم ہوتا ہے، یہی قرآن دشمنان اسلام کے علاقوں میں پڑا ہوا بھی ہے تو وہ بھی الحمدو کی الف سے شروع ہوتا ہے، والناس کی سین پر ختم ہوتا ہے۔ مبلغ یورپ نے یورپ کے علاقوں کے دورے فرمائے، یہ بخوبی جانتے ہیں یہود و نصارہ اسلام اور قرآن کے یقیناً دشمن ہے، مگر ان کے علاقوں میں بستیوں میں بھی جو قرآن پڑا ہے اس کو بھی کھول کے دیکھے تو پہلا سپارہ الف لام میم سے، دوسرا پارہ سیقول السفہاء سے، تیسرا پارہ تلک الرسل سے، چوتھا پارہ لن تنالوا البر سے، پانچواں پارہ والمحصنات سے۔ اگر میں تیسوں پارے پڑھتا چلا جاؤں تو کوئی بھیجا نہیں ہوگا۔ اگر والناس کی سین پر ختم ہونے والا قرآن اور الحمدو کی الف سے شروع ہونے والا قرآن کسی دشمنوں کے علاقے میں رہ کر بھی رد و بدل سے نہیں گزر سکتا تو یقین جانے اور یقین کامل جانے کہ آج بھی اللہ اپنے نازل شدہ قرآن کی حفاظت فرما رہا ہے۔ تو کیا کہیں گے اس کو جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے، وہ 2 سال سے لے کر 7 سال کا 10 سال کا بچہ ہے یا 50 سال کا بابا ہے یا 100 سال کی عمر کا بزرگ ہے، اس کی سینے میں جو قرآن ہے وہ اس قرآن اس کی حفاظت کتنی فرما رہا ہوگا، بشرطے کہ فرمایا آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ من ضوء الشمس۔ حضور نے فرمایا جس نے بھی قرآن پڑھا، جس نے بھی قرآن پڑھا، قرأ القرآن، قرآن پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں، وہ ناظرہ قرآن پڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ قرات کے ساتھ پڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ قرآن کو حفظ کے ساتھ پڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ بھی پڑھنے والا ہو سکتا ہے، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، جس نے بھی قرآن پڑھا قرآن کا قاری ہو گیا۔ ہاں تجوید و قرات والا قاری تو فنی قاری ہوتا ہے۔ فرمایا من قرأ القرآن، من قرأ القرآن، یہاں پر ہی بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا وعمل بما فیہ، اور قرآن نے جو کچھ احکامات بیان کیے ہیں ان پر اس نے عمل بھی کیا، قرآن بھی پڑھا اور جو قرآن میں ہے حکم اس پر عمل بھی کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وعمل بما فیہ، فوت ہو گیا اللہ اس کا کون؟ والد والدہ، البس والدہ تاج یوم القیامت۔ وہ حافظ قرآن کی بات تو اتنی ہوئی جس نے قرآن پڑھا، جس نے قرآن پہ عمل کیا۔ آگے اللہ کریم نے عنوان ذرا بدل دیا، فرمایا اس حافظ قرآن کا، اس قاری قرآن کا، اس مفسر قرآن کا، اس ناظرہ خوان قرآن کا، جس نے قرآن پڑھا عمل کیا، اس کے والدین کو اللہ جنت میں ایسا لباس عطا فرمائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ تاج یوم القیامہ، اور ایک تاج بھی ملے گا، نورانی تاج، نورانی تاج، البس والدہ تاج یوم القیامہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، تاج ملے گا کس کو؟ قرآن پڑھنے والے کے والدین کو۔ کس کو جی؟ قرآن پڑھنے والے کے۔ ہاں، اب اس کا تصور آج کے حفاظ جن کی دستار بندی ہوگی انہی پر موقوف نہ کیا جائے۔ میں ہوں 56-57 سال کی عمر کا، ڈاکٹر صاحب قبلہ شاید
اوور 60 ہوں گے. قبلہ مبلغ یورپ طیب ہزاروی صاحب بھی یقیناً ہمارے بڑے بھائیوں میں شامل ہیں. تو ہمارے یہاں بزرگ 70 80 90 سال والے بھی تشریف فرما ہوں گے. تو جو بھی قرآن پڑھے، چاہے وہ حافظ قرآن پڑھے، چاہے 70 80 90 سال والا بابا پڑھے، اس بابے کے والدین کو بھی اللہ قیامت کے دن نورانی تاج عطا فرمائیں گے. دیکھو نا، ہر ایک جو بابا بھی ہے وہ کسی نہ کسی کا بچہ تو ہے، اولاد. اللہ اکبر. لہذا قرآن کو اس نیت سے بھی پڑھا جائے کہ ہمارے زندہ والدین ہیں تو یا مر گئے ہیں تو، فوت شدگان ہیں قبروں میں پڑے ہیں، ان کو اللہ کریم حشر کے دن قیامت کے دن نورانی تاج عطا فرمائے. اپنے والدین کو نورانی تاج کون کون پہنانا چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر لو. علماء کی بات نہیں ہے، وہ تو دیکھ لو. جی چاہتے ہیں اپنے والدین کو قیامت کے دن نورانی تاج ملے، تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ قرآن پڑھیں. قرآن پڑھیں. بڑے بڑے بزرگ ہیں جن کو یقیناً قرآن ناظرہ پڑھنا نہیں آتا. بہت کمزوریاں ہیں ہماری، اعرابی غلطیاں ہیں، زبروں زیروں شدوں مدوں کی غلطیاں ہیں. قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے قرآن پڑھانے کے لیے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد سماعت فرمائے اور دی اینڈ بسلاسن حب النبی وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 چیزیں سکھلاؤ، 3 چیزیں پڑھاؤ، 3 باتوں کی تربیت کرو. حضور نے فرمایا کون سی 3 چیزیں؟ فرمایا ایک، اپنی اولاد کو نبی پاک کی محبت سکھا دو. کیا فرمایا؟ اپنے نبی کی، بولو، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھا دو. حضور فرما گئے اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھا دو، کہ حضور کی محبت سے بڑھ کر پھر کسی کی محبت نہیں. جب حضور دل میں آ گئے تو ساری دنیا دل سے نکل گئی. جب حضور دل میں آ گئے تو سب کچھ مل گیا. حضور دل میں آ گئے تو دل روشن ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، جن کی محبت میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مستعمل پانی بھی زمین پہ گرنے نہیں دیا وضو والا. حضور سے اتنی محبت کہ آقا کریم بخاری شریف میں ہے، اپنی بینی شریف کو، اپنے ناک مبارک کو، جب ناک کا پانی مبارک حضور صاف فرماتے تو وہ ناک کا پانی بھی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لیتے، اپنے چہروں پر ملتے تھے. یہ نبی سے محبت ہے. کوئی بیوی اپنے شوہر کا ناک کا پانی ناک پہ لینے کو تیار نہیں. کوئی بیٹا بیٹی اپنے باپ اور ماں کے ناک کے پانی کو اپنے ہاتھوں پر لینے اور چہرے پہ ملنے کو تیار نہیں. محبت رسول اس کو کہتے ہیں. صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھو کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ناک کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے. وضو کا تو آپ نے سنا ہی ہوگا. تو یہ محبت ہے، یہ محبت ہے. ابو ہریرہ کو بلایا گیا، حضرت ابو ہریرہ تھوڑے سے چھپ گئے، پھر بلایا، پھر چھپ گئے، پھر قریب آئے. اب میں نے بلایا تھا ابو ہریرہ، آپ لیٹ سے ہوئے. چپکے سے عرض کرتے ہیں حضور میں اس وقت ناپاک تھا تو میں نے گوارا نہیں کیا کہ میں ایسی حالت میں آپ کے قریب آؤں. یہ ادب ہے، یہ محبت ہے رسول کریم علیہ السلام. ہمارا محبت علموا اولادکم بثلاث، 3 چیزوں کی اپنی اولاد کو تربیت کرو. ایک حب النبی، اپنے نبی کی، اپنے رسول کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ. صبح جب اٹھے، شام کو جب اولاد سوئے، کسی ادارے میں جائے تو اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ. یہاں پر میں اس ادارے میں، ادارے کا نام حنفیہ قادریہ، ادارے کا نام جامعہ حنفیہ قادریہ، اور اس کے محتمم ناظم اور ساری انتظامیہ کو کے سامنے بات کرتے ہوئے معاونین کو بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر بھی ایک بات پیش نظر رہے. قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے ہم مدارس کی طرف
رجوع کرتے ہیں، ہم مدارس اسلامیہ کا انتخاب کرتے ہیں، کون سے مدرسے میں جائیں، کون سے جامعہ میں جائیں، کون سے ادارے میں جائے جہاں ہمارا بچہ قرآن پڑھ لے، حدیث پڑھ لے، فقہ پڑھ لے، تصوف پڑھ لے، اسلام کو سیکھ لے، تو ایسے میں اس بات کا خاص خیال رکھا کریں، ایسے ادارے میں اپنے بچوں کو داخلہ دلائیں جو ادارے قرآن پڑھانے سے پہلے نبی کی محبت سکھائیں، حضور کی محبت سکھائیں، ایسے اداروں کا انتخاب فرمائیں۔ بے ادب مدرسوں کی طرف مت جائیں، جو بے ادب ہیں مدرسے والے، جو ادب نہیں سکھاتے، مر جانے والوں کے بعد دعا کی تاکید اور تلقین نہیں کرتے، ایسے مدرسوں سے بچ جائیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه او صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اس جملے کو دیکھیے، تین چیزیں ہیں مر جانے کے بعد بھی کام دیتی ہیں، تین چیزیں، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، نفع بخش علم، اور تیسری چیز ہے او ولد صالح یدعو له۔ حضور فرما گئے 1450 سال پہلے کہ مر جانے والوں کو نفع بخش شے کیا دیتی ہے؟ اگر وہ ماں باپ ہے تو ان کی نیک اولاد اپنے ماں باپ کو فائدہ دے سکتی ہے۔ او ولد صالح یدعو له، کون سا نیک بیٹا ہو سکتا ہے؟ ولد صالح کس کو کہیں گے؟ جس نے حج زیادہ کیے؟ نہیں۔ ولد صالح نیک اولاد کس کو کہیں گے؟ جس نے روزے پہ روزے رکھے، اس کو کہیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ولد صالح نیک بیٹا کس کو کہیں گے؟ جو بستر اٹھا کے جگہ جگہ تبلیغ کے لیے چلا جائے؟ نہیں۔ نیک نفع بخش علم کے بعد ولد صالح ہے۔ نیک اولاد کس کو کہیں گے؟ جو نمازوں پہ نمازیں پڑھتا رہے، نہ چاش چھوڑے، نہ اشراق چھوڑے، نہ وابین چھوڑے، اور نہ ہی وہ تہجد چھوڑے، نہ ہی وہ نماز حاجت چھوڑے، نہ وہ نماز صلاۃ تحیت مسجد چھوڑے، تحیت الوضو چھوڑے، نہ ہی وہ نفلوں پہ نفل بھی پڑھتا چلا جائے۔ نہیں۔ نیک کس کو کہیں گے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک فیصلہ فرما گئے، ایک سرٹیفکیٹ دے گئے، ایک رہنمائی فرما گئے، فرمایا نیک اولاد او ولد صالح یدعو له، فرمایا نیک اولاد وہ ہے جو مر جانے کے بعد جس کے والدین فوت ہو جائیں ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہے۔ کیا کرتی رہے؟ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے، دونوں ہیں تو دونوں کے لیے، ایک فوت ہوا والد یا والدہ تو اس کے لیے جو دعا کرتا ہے، گویا آج ہم اس مسجد پاک میں بیٹھ کر اس حدیث کی روشنی میں ذرا اپنے اندر دیکھ لیں، جھانک لیں کہ ہم اپنے مرحوم والدین کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک خوبصورت سی بات آپ کو مل گئی کہ نیک اولاد حضور کی نظر میں وہ ہے جو اپنے مرحوم والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ بولو، دعائیں کرتی ہے۔ اور فرمایا حب النبی، پہلی چیز اپنی اولاد کو سکھاؤ نبی کی محبت، اور دوسری چیز فرمایا حب اہل بیت ہی۔ ماشاءاللہ پیر صاحب تشریف لائے، پیر طریق کیا بات ہو رہی تھی؟ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھلاؤ، ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، لہذا اپنے بچوں کو قرآن و حدیث پڑھانے کے لیے ایسے مدرسے کا انتخاب کرو جس مدرسے والے بچوں کو، طلباء کو، طالبات کو حضور کی محبت سکھاتے ہوں۔ دوسری بات فرمایا، دوسری چیز اپنی اولاد کو حضور نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، حضور کی اہل بیت پاک کی محبت سکھلاؤ۔ حضور کی اہل بیت کی محبت بھی حضور کی محبت کے ساتھ لازم ملزوم قرار دے دی گئی۔ حضور کی اہل بیت کی محبت